بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیًا ایم این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ایک اہم سنت کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اس لیے کہ ایک اہم سنت ہے اور آج یہ سنت امت مسلمہ کی نظر میں حقیر بنی ہوئی ہے۔ یہ سنت عمومی طور پر بلکہ کلی طور پر متروک ہو چکی ہے، اور وہ سنت ہے میت کو غسل دینا، کسی مرحوم یا مرحومہ کو غسل دینا۔ اس سنت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ صحاح ستہ کی ایک اہم کتاب سنن النسائی، امام نسائی رحمہ اللہ نے میت کے غسل پر ایک باب قائم نہیں کیا۔ عموماً ایک باب ہوتا ہے، اس کے ذیل میں حدیثیں آ جاتی ہیں۔ میت کے غسل پر امام نسائی رحمہ اللہ نے لگ بھگ کوئی 7 ابواب قائم کیے، 7 ابواب۔ ایک باب ہے مثلا باب غسل المیت بالماء والسدر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ میت کو جب غسل دو تو پانی میں بیری کے پتے بھی ملاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح دوسرا باب قائم کیا باب غسل المیت بالحمیم، میت کو جب غسل دو تو پانی گرم کرو، گرم پانی سے غسل دو۔ تیسرا باب قائم کیا انہوں نے باب غسل المیت وطرن، میت کو جب غسل دو تو طاق وطر دو، طاق غسل دو، یعنی 3، 5، 7 اس طرح۔ پھر آگے ابواب قائم کیے ہیں باب غسل المیت اکثر من 3، اکثر من 5، اکثر من 7۔ میت کو جب غسل دو تو 3 سے زیادہ ہو، 7 سے زیادہ ہو، 5 سے زیادہ ہو۔ اسی طرح باب قائم کیا ہے باب غسل المیت بالمیامن و مواضع الوضو، میت کو جب غسل دو تو دائیں سے شروع کرو اور وضو کی جگہ سے شروع کرو، وضو کی جگہوں سے، وضو کے اعضاء سے شروع کرو۔ اسی طرح باب قائم کیا ہے باب تحسین الکفن، میت کو جب غسل دو، غسل دینے کے بعد کفن پہناؤ تو کفن بہترین ہو۔ یہ تو ہے اہمیت کہ غسل کے مسئلے پہ، غسل کی سنت پہ ایک باب بھی قائم کیا جا سکتا تھا، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ نے لگ بھگ کوئی 7 ابواب قائم کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا غسل میت سے متعلق 7 سنتیں کم سے کم وہ بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں غسل کیسے ہوتا تھا، حدیثیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک حدیث کا حوالہ دوں گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر موجود ہیں نگرانی کے لیے، اور خواتین غسل دے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات لے رہی ہیں اور غسل دے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پانی گرم کرو، پانی گرم کیا گیا۔ فرمایا کہ گرم پانی میں بیری کے پتے ملاؤ، بیری کے پتے ملائے گئے۔ پھر فرمایا کہ دائیں سے شروع کرو، دائیں سے شروع کیا گیا۔ پھر فرمایا آخری دفعہ میں کم سے کم 3، 5، 7 اتنی دفعہ غسل دو، اور آخر میں کافور بھی ساتھ ملا دو کہ خوشبو ہو، اور طاق دینا، جفت نہیں، غسل نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بال ہیں، بالوں کی 3 چوٹیاں بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل میت کی جگہ پہ خود موجود ہے، خواتین، گھر کی خواتین غسل دے رہی ہیں۔ یہ ہے اس سنت کی عظمت، یہ ہے اس سنت کی اہمیت۔ آج ہمارا معاملہ اس سنت کے ساتھ کیا ہے کہ سنت کی ادائیگی کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے مرحومین کو، مرحومات کو غسل دینے والے یا غسل دینے والیاں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں ہم نام کیا دیتے ہیں؟ مردے نہلانے والا ہے،
مردے نہلانے والا یا مردے نہلانے والی عورت؟ یعنی مردہ ایک بھوت ہے، اس بھوت کے قریب اس کو ہم نے بھوت بنا دیا، غلاظت بنا دیا کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ ایسے ہی جیسے بھنگی ہے، بھنگی والی حیثیت ہم نے دے دی، مردے نہلانے والا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ سنت کے تعلق سے کیا ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تربیت دی ہے؟ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں اگر کسی کا انتقال ہو تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اپنے بچوں کو بھیج دیں، اپنی اہلیہ کو بھیج دیں؟ کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہوا تو چلو جی اس میں اگر مرد ہے تو میں خود شریک ہو جاؤں تاکہ اس سنت کی ادائیگی میں میرا بھی حصہ ہو۔ اس لیے یہ ایک اہم سنت ہے، اور یہ سنت متروک ہو چکی، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اگر میری کوئی سنت متروک ہو چکی ہو اور ایک شخص اس سنت کو زندہ کرے خود عمل کر کے اور دوسروں کو ٹریننگ دے کے، تو اسے ثواب ملے گا 100 شہیدوں کا۔ اس لیے میری خاص طور پہ درخواست ہے کہ اگر عزیز رشتہ داروں میں آج کے بعد انتقال ہونا تو اسے سرد خانوں میں ہم نہ رکھیں، کرائے کے لوگوں سے ہم غسل نہ دلوائیں، بلکہ اپنے آپ کو پیش کریں اور اس کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔